بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے ہمارے جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 5 ہے۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سچائی کی فضیلت، یعنی ہماری زندگی میں سچ بولنے کی کتنی اہمیت ہے، اور سچ صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آخرت میں بھی اس کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچ بولنا۔ علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچ بولنا۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، بے شک سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور جو نیکی ہے وہ کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ یعنی سچ بولنا لازم ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں بولنا پڑتا ہے، تو جھوٹ کو نہیں، یعنی کبھی کبھار ایسی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمیں اس کی پنش ملے گی، یا سچ بولیں گے تو بہت لاس ہو جائے گا، یا سچ بولیں گے تو ہمیں بھی بہت تکلیف ہو، دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو اس صورت میں یہ ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ گواہی دینی پڑ جاتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے نہیں، یعنی اگر ہم بولیں گے تو نقصان ہوگا، تو اس کے بارے میں لازم ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، لازم ہے تم پر سچ بولنا۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، بے شک سچائی ہدایت دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے نیکی کی طرف۔ فإن البر يهدي إلى الجنة، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے لوگو ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع المتقین، یعنی متقی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن جو لوگ سچے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اس لیے سچائی کو اپنے آپ پر لازم کر دینا چاہیے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بالصدق، لازم ہے تم پر سچ بولنا۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، بے شک سچائی ہدایت دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے نیکی کی طرف۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں نا اپنی زندگی میں، جنہوں نے اپنی سچائی کو سامنے رکھا، بے شک دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی مشکلات بھی آ گئیں، لیکن وہ سچ بولے تو ان کی سچائی آٹومیٹکلی طور پر ان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس نے ہمیں ساری نعمتیں دے کے بھی آزمایا اور لے کر بھی وہ آزماتا ہے۔ تو جنت کے باہر، جنت کا جو حصول ہے نا، وہ اس کے باہر سارے کانٹے ہیں، ان کانٹوں کو کراس کر کے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اس لیے یہ کون کون سے کانٹے ہیں؟ یہ تو اب جیسے ہم سردیوں میں ہمیں وضو کرنا پڑے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو مشکل پڑتی ہے کہ کون وضو کرے، جب نیند آ رہی ہو تو نماز کون پڑھے، اب نیند آ رہی ہے سو جاتے ہیں، تو اگر ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے تو مینس کہ ہم نے کانٹا کراس کر لیا۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھا اور ہم نے اس کو، یعنی کسی کو کوئی نقصان کرتے دیکھا، یا کسی کو چوری کرتے دیکھ لیا، یا کسی کو کوئی نقصان اور بہت بڑے، اور پھر ہم نے اس کو، جب ہم پر آ گئی گواہی کی باری اور ہم نے وہ سچ بول دیا، تو ہم نے وہ کانٹا کراس کر لیا۔ تو کیا ہے یہ آٹومیٹکلی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ وما يزال الرجل يصدق، یعنی ہمیشہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، اس کا کام ہی سچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ ويتحرى الصدق، سچ پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حتى يكتب عند الله صديقا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیق، سچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک انسان ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں سچ بولتا ہے اور اسی پر وہ قائم رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو دیکھ کر فرشتوں میں اعلان کراتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ اتنا سچا ہے، اس کو سچے لوگوں میں سے، جو سچے لوگوں کی لسٹ ہے اس میں اس کا نام لکھ لو۔
تو یہ پھر وہ آسمان دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس انسان کو سچے کے نام سے جانتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى جَهَنَّمَ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک جھوٹ جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ وما یزال الرجل یکذب، ہمیشہ، یزال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، وما یزال الرجل، اور ہمیشہ ایک آدمی یکذب جھوٹ بولتا ہے، ویتحری الکذبہ، اور وہ اسی جھوٹ پر ہمیشہ قائم دائم رہتا ہے، جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور ہر وقت اس کے زبان سے جھوٹ ہی نکلتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اس کو جھوٹے لوگوں میں سے لکھ دو، اور اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی سخت بدبو اس کے منہ سے آتی ہے کہ فرشتے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسی حدیث جو کہ ان دونوں بڑی مین جو بکس ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، ان دونوں میں ایسی حدیث جو ان دونوں بکس میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی اس حدیث پر ان دونوں کتابوں کے راویوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین نے اس کے بارے میں، سچ کے بارے میں کہا ہے الصدق طمانیہ، یعنی ایک سچا انسان جو ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ لا یندم صاحبہ ابدا، وہ کبھی اپنے دوستوں میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ لا یندم صاحبہ ابدا، کبھی اپنے دوستوں میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ ولا یقول لیتنی ولیتنی، وہ یہ کبھی نہیں، اس کو یعنی افسوس جو ہوتا ہے نا، ایک اندر پچھتاوا سا آ جاتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہتا لیتنی لیتنی، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ بولنے کے بعد اس کے دل کے اندر مطمئن ہو جاتا ہے، ضمیر اس کا مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ایمان کی طرف وہ بڑھتا ہے، تو اس کے اندر جو جھوٹے انسان کے اندر کاش بولنے کا اور جو پچھتاوا سا آ جاتا ہے، وہ پچھتاوا سچے انسان کے اندر نہیں آتا۔ لِأَنَّ الصِّدْقَ مَنْجَاهُ، اس لیے کہ سچ نے اس کو نجات دے دی، یعنی ہر وقتی طور پر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے سچ بولنے سے، لیکن آگے کے اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ فائدے، اتنے فائدے کہ جو یعنی اتنے فائدے کہ اس کو سیدھے جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ وَالصَّادِقُونَ يُنَجِّيهُمُ اللَّهُ بِصِدْقِهِمْ، اور سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کی وجہ سے قیامت کے دن نجات دے دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ایک اور جگہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچی گواہی دو، سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ تو یہ یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے، ہمیشہ ہمیں ہماری زندگی میں سچ کو لازم ہونا چاہیے۔ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے تو پھر بھی ہم ہمیشہ کم از کم ہمارے منہ سے آٹومیٹک طور پر سچی بات نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں پر اگر ہم سچ بولیں گے تو رشتہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا رشتہ جس سے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، یا ایسی جگہ جہاں پر فساد کا ڈر پڑ جائے، تو اس وقت تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں توریہ، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، توریہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جب جنگیں لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو کفار مکہ ساتھ ہوتے تھے، منافقین بھی آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، کفار تو باہر کھڑے ہوتے تھے، وہ چپ چپ کر ساری باتیں سنتے تھے، اور یہ جو منافق لوگ تھے یہ آپ کی باتیں سن کر پھر جا کر منافقین کو بتاتے تھے، کفار کو بتاتے تھے۔ اس لیے آپ جب جنگ پر جانے لگتے تو آپ توریہ فرماتے۔ وہ توریہ کیا ہے؟ وہ یعنی جنگ کی تیاری کر کے جا رہے ہوتے تھے، لیکن فرما دیتے تھے کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، یعنی ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں ذرا دیکھنے کے لیے، یا ہم کسی اور جگہ جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا کوئی ایسی بات، یعنی جہاں پر کوئی ڈر ہو، کیونکہ اسلام کی جنگ تھی، وہ اسلام کو ڈر تھا، ان کے دشمن بہت طاقتور تھے، تو وہ کسی طرح سے بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہتے کچھ تھے
اور پھر جا کر یعنی جاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں. ظاہر سچ ہی کہہ رہے تھے نا, سچ ہی کہتے تھے کہ شہر سے باہر جا کر ہی جنگ لڑی جا سکتی, شہر کے اندر تو نہیں نا جنگ لڑی جا سکتی. یعنی وہ توریہ فرمایا کرتے تھے, اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے ہم. اگر ہم کوئی رشتہ بچا رہے ہیں یا ایسی جگہ جہاں پہ اگر ہم سچ بولیں گے تو فساد پڑ جائے گا, تو پھر ہم بات کو تھوڑا سا چینج کر کے, یعنی بات سچی ہو لیکن اس کے الفاظ اور اس کی کہنے کی کنڈیشن جو ہوگی وہ تھوڑی وہ چینج کر کے ہم بتا سکتے ہیں, تاکہ رشتہ بھی نہ ٹوٹے اور فساد بھی نہ پڑے اور ہماری گواہی بھی سچی ہو جائے اور بات بھی سچی ہو جائے. تو یہ اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. یہ فساد جہاں پر بہت بڑی لڑائی ہو جائے یا سچ بولنے سے لڑائی پڑ جائے یا کچھ ہو جائے, یعنی انسانوں کا نقصان ہو جائے, تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم توریہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق فرمائے اور جھوٹ سے ہمیں نجات دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں جنت میں مقام دے, جہنم سے بچائے, گناہوں سے بچائے, جھوٹ سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون